ہمیں آپ کو جو دین ملا ہے یہ ایسا مکمل دین ہے کہ اب قیامت تک اس دین میں کوئی کمی اور کوئی زیادتی اس میں نہیں ہو سکتی. اگر اس دین میں کوئی کمی کرے گا تو مردود ہوگا، کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھائے گا تو مردود ہوگا. یہ دین مکمل ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. چنانچہ قیامت تک اب جتنے دور آئیں گے، ہر دور میں جتنے انسان ہوں گے سارے ہی انسانوں کے لیے کامیابی کا یہ واحد ذریعہ ہے. ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بہت سے لوگ، میری قوم کے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، میں آپ کے ہاتھ پر اس دین کے قلعے میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن جو لوگ میری قوم کے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا، اس کا نام میسرہ تھا، اسے جواب دیا کہ اے میسرہ، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین پر جو مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی اور دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے ساری انسانیت، ساری دنیا، قیامت تک کا زمانہ اب کوئی دوسرا راستہ کسی کے پاس کسی دور میں قیامت تک کامیاب ہونے کا نہیں ہے. صرف ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی واسطہ اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرما دیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ مبارک اللہ کے یہاں سے زندگی گزارنے کا لائے ہیں، بس 100% کامیابی اسی میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اس لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں اس دین سے زیادہ، اس دین کے علاوہ انسانیت کا کوئی تقاضا، انسانیت کی کوئی ضرورت اس دین کے علاوہ نہیں ہوگی. سب سے بڑی ضرورت انسانیت کی وہ اللہ کا دین ہے. سب چیزوں سے زیادہ ضروری اس کا حاصل کرنا، سب سے زیادہ اہم، ہر آن ہر گھڑی اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرنا، یہ ساری انسانیت کے سب سے پہلی سوچ، سب سے پہلا تقاضا، سب سے پہلی ضرورت ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک کی سنت ہے کہ انسانوں کی جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ پاک اپنے فضل سے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو اتنا ہی زیادہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس مبارک دین کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرما دی ہے. اور دین کی آسانی یہ ہے کہ اس مبارک دین کے زندگیوں میں آنے کا تعلق اس مبارک دین کے ساری دنیا میں پھیلنے کا، ساری دنیا میں دین کی ہواؤں کے چلنے کا، اور ایک ایک فرد اور مجموعہ اور پوری امت کی زندگی میں اس دین کے آنے کا اور اس دین پر چلنے کا جو سبب ہے، اللہ پاک نے وہ ملک اور مال، دنیا میں جتنی مادی شکلیں ہیں ان کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے اس کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو بنایا ہے. یہ سب سے بڑی آسانی ہے. ہر امتی، ہر دور میں، ہر جگہ، ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کا محنتی بن کر چل سکتا ہے. اس محنت میں اپنے آپ کو چلا سکتا ہے. یہ سب سے بڑی دین کی آسانی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں. ایک آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، چلنے کے لیے سواری نہ ہو، اس کے بعد بھی اس دین کے مطابق زندگی گزارنا، اس دین پر چلنے کی ہدایت کا حاصل کرنا،
ان سب چیزوں کے بغیر آسان ہے، ان سب چیزوں کے بغیر ممکن ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر پڑے ہوئے ہوتے تھے، مشرکین زمین پر پڑے ہوئے ہوتے تھے اور دوسرے لوگ ان کی گردن پر پیر رکھ کر نکلتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، اور اس وقت جو جنون کا علاج تھا وہ گردن کو پیر سے دبا کر کرنا ہوتا تھا، تو لوگ گردن پر پیر رکھ کر نکلتے تھے۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جنون نہیں تھا، خدا کی قسم بھوک کی وجہ سے ہم زمین پر گر جایا کرتے تھے، زمین پر گر جایا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کھانے کی کمی، ایک جماعت مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس چبوترے کا نام صفہ تھا۔ ایک جماعت صحابہ اکرام کی جن کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی وہ اس چبوترے پر رہا کرتی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کھانے کا، رہنے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، بچھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اس چبوترے پر رہا کرتے تھے۔ ان کو اہل صفہ کہتے تھے، اور انہی اہل صفہ میں سے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے بنے ہیں اور رہے ہیں، لیکن ظاہر میں ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، اور اس ظاہر کے انتظام کی وجہ سے دین پر چلنے میں اور دین کی محنت میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں آپ نے نماز پڑھائی ہے کہ آپ کے پورے جسم پر ایک چادر تھی، چادر کا ایک کونا گردن کے پیچھے لے گئے، دوسرا کونا گردن کے پیچھے لے گئے، اور گردن کے پیچھے دونوں کونوں میں گانٹھ لگا دی۔ اس چادر میں، ایک چادر میں آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ کپڑے کی کمی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، میرے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اندر حضرت فاطمہ کی طرف ڈالی، حضرت فاطمہ نے اس سے پردہ کیا، تب جا کے اپنے گھر میں داخل ہوئے اندر، اور آپ نے تعزیت کی، آپ نے عیادت کی فاطمہ نے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کپڑے کی کمی کا حال تھا۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، لیکن اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا جسم ڈھک جائے۔ سر ڈھک رہے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں، پیر ڈھک رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سر ڈھک دو اور پیر کی طرف پتے ڈال دو درخت کے۔ سمجھے؟ ہیں کون؟ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا میں اتنا کپڑا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اے اللہ، ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی، ہمارے پاس یہ سامان نہیں تھا، اس لیے ہم نے دین کا کام نہیں کیا، اس لیے ہم دین پر نہیں چلے۔ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی جواب اس دن کام نہیں آئے گا۔ سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں۔ ایک تبوک میں جانے کا وقت آیا، دین کی محنت کا تقاضا آ گیا، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ مدینے سے لے کے تبوک تک کا 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، چھوٹا موٹا سفر نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس سفر کرنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا جانا ہے تو رکنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ صحابہ اسی حال میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سواریوں کو تقسیم کیا تو ایک اونٹ 10 صحابہ کے حصے میں آیا، باقی پیدل چلیں گے، ایک اونٹ پر چلیں گے۔ جس زمین پر چلنا تھا وہ زمین اتنی گرم تھی کہ منافقین نے بہکانا شروع کیا، اتنی سخت گرمی میں کہاں جاؤ گے؟ جب منافقین گرمی میں ہاہاکار کر رہے ہیں تو وہ گرمی کتنی سخت ہوگی؟ اس سخت گرمی کا حوالہ دے کے روک رہے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ رکنا نہیں ہے، چلے ہیں۔ جب چلنا شروع کیا تو گرم زمین پر پیر جلنے لگے، پیر زخمی ہونے لگے۔ صحابہ اکرام نے چلنا نہیں روکا۔
اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ کر پیروں سے باندھ لیے، لیکن 1200 کلومیٹر کا سفر پورا کیا۔ یہ ہے بھائیو دوستو بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سواری نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، اس کے بعد بھی دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے تھے، اس کے بعد بھی دین پر چل کر دکھا رہے تھے۔ نہ دین پر چلنے میں کمی کی ہے صحابہ نے، اور نہ ہی دین کی محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کمی کی ہے، چاہے سواری ہے یا نہیں ہے، کپڑا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، جب اس دین پر، یہ دین اتنا آسان ہے کہ اس دین پر وہ چل کر دکھا گئے جن کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، رہنے کے گھر نہیں، وہ دین پر چل کے دکھا گئے۔ اس سے زیادہ آسانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس امت کا ایک فقیر سے فقیر آدمی جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، وہ فقیر سے فقیر آدمی بھی دین پر چل کر اور اعلیٰ مرتبوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے دنیا کی ان تمام چیزوں کے بغیر۔ اس لیے یہ دین آسان ہے، نہ ملک سے اس کا تعلق ہے، نہ مال سے اس کا تعلق ہے، نہ عہدوں سے اس کا تعلق ہے، نہ چیزوں سے اس کا تعلق ہے، نہ سامان سے اس کا تعلق ہے۔ کوئی چیز نہ ہو، ان سب کے بغیر دین پر چل سکتا ہے آدمی۔ اس لیے یہ آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، تو پھر دین پر چلنا، اس کے اصل اسباب کیا ہیں؟ دین پر چلنے کی ہدایت کے ملنے کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا، دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کرنے کا سبب اللہ پاک نے دنیا کی چیز کو نہیں بلکہ اپنے نبی کی محنت کے اعمال کو بنایا ہے۔ نبی والے اعمال، نبی والی محنت، نبی کا طریقہ محنت جسے دعوت کہتے ہیں، وہ اعمال، ان اعمال کو اعمال نبوت کہتے ہیں۔ اعمال نبوت کیا ہے؟ 4 اعمال نبوت کہلاتے ہیں، جس میں دعوت ہے، جس میں تعلیم اور تعلم ہے، جس میں ذکر اور عبادت ہے، اور جس میں خدمت کے کاموں میں لگنا ہے۔ یہ اعمال نبوت ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے، اللہ پاک نے ہر نبی کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی کو، جتنے نبی آئے ہیں دعوت دینے والے بن کر آئے ہیں۔ فقر و فاقے کی حالت میں زیادہ آئے ہیں، فقر و فاقے کی حالت میں زیادہ آئے ہیں۔ عام طور پر نبی فقر و فاقے کی حالت میں آتے تھے، لیکن اللہ پاک انہیں ان فقر و فاقے کی حالت میں حکومتیں نہیں، مال کی شکلیں نہیں، عہدوں کی شکلیں نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک انہیں اعمال دیتے تھے، عمل دیا دعوت کا۔ تم میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، اس کے لیے دعوت ہے۔ تو نبی کا عمل دعوت ہے۔ جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجے گئے، سب کو اللہ پاک نے علم دے کر بھیجا، سب کو تعلیم اور تعلم کا عمل لے کر آئے، تعلیم اور تعلم کی محنت لے کر آئے۔ جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب ذکر اور عبادت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے آ کر کے ذکر عبادت کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ذکر عبادت کرنا سکھایا ہے۔ یہ محنت تھی نبیوں کی۔ جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب نے اپنے کام خود کیے ہیں، بادشاہ بن کر نہیں آتے تھے، خدام لے کر نہیں آتے تھے، نوکر چاکر لے کر نہیں آتے تھے، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے اور دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، دوسروں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے، دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ اعمال تھے نبیوں کے، یہ محنت تھی نبیوں کی، ایسی مشترک محنت جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے یہ اعمال نبیوں کو دیے، یہ محنت نبیوں کو دی۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، چاہے کتنی مخالفت کیوں نہ ہو، تمام نبیوں نے آ کر کے اس محنت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، ان اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان اعمال کی محنت
کو قائم کیا ہے، جس کی برکت سے ہدایت آیا کرتی تھی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں اور جنوب میں۔ فرماتے تھے ان 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، ملحد میں، یہود میں اور نصارہ میں۔ یہ اعمال معمولی نہیں ہے، ان میں لگے رہو۔ آج ہم نے جو اصل ان اعمال کے حامی تھے، آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے چاروں طرف خرابی ہے، اس کے ان اعمال کی اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے چاروں طرف بے دینی ہے، چاروں طرف بے دینی ہے۔ ان اعمال اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے دعوت کو چھوڑ دیا، ہم نے تعلیم اور تعلم کو چھوڑ دیا، ہم نے ذکر عبادت کو چھوڑ دیا، ہم نے خدمت کے کام چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں آج بے دینی کا ماحول ہے۔ ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کلمہ نہیں جانتے، ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنا نہیں جانتے، ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم میں سے لاکھوں لوگ ہیں شراب پی رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جوا کھیل رہے ہیں۔ مسلمان ہو کر کلمہ یاد نہیں ہے، مسلمان ہو کر نماز یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ تعلیم اور تعلم ختم ہو چکا، سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا۔ سمجھے جی؟ سارا دین کتابوں میں ہے، کتابیں ساری الماریوں میں ہیں، اور مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سیکھنے سکھانے کی محنت نہیں ہے، دعوت دینے کی محنت نہیں ہے، ذکر عبادت کا ماحول ختم ہو گیا، جس ماحول میں آ کر کے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھے نا؟ وہ خدمت کے کام ختم ہو چکے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے یہ اعمال نبوت ہیں، ان میں لگنا، یہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں، یہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں۔ اعمال ہدایت اس طرح سے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی بن کر آئے اور سارا دین سکھا کر اور دین کی محنت سکھا کر چلے گئے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت آئے گی، زندگیاں بدلیں گی، دلوں میں روشنی آئے گی، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت ملے گی، بندوں کا تعلق اللہ سے ہوگا، ہدایت کا سلسلہ باقی رہے گا، ہدایت اترتی رہے گی۔ تو کس پر آئے گی ہدایت؟ نبی تو کوئی آئے گا نہیں کہ نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبی جو محنت سکھا کر گئے ہیں، نبی جو محنت کے اعمال دے کر گئے ہیں، یہ اعمال ہی اعمال ہدایت ہیں، اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہے۔ نبی نے جو اعمال سکھائے ہیں، امت ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے گی۔ اللہ پاک ان اعمال میں لگنے کی برکت سے، ان اعمال کے کرنے کی برکت سے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کو اتارتے چلے جائیں گے، اور ہدایت آتی چلی جائے گی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے یہ اعمال نبوت اعمال ہدایت ہیں، یہ اعمال ہدایت ہی اعمال دعوت ہیں۔ بہت لمبی بات کرنی ہو تو الگ بڑھائی کر لو، بھائی یہ سنو، انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اگر لمبی بات کرنی ہے تو ایک طرح جا کے کر لو، یہاں بات چیت ہو رہی ہے، سب کے سامنے بات کر رہے ہو آپ۔ یہ اعمال دعوت اعمال ہدایت، اور یہی اعمال دعوت ہے۔ اعمال دعوت اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے ان اعمال کو اصل سبب قرار دیا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، سبب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، سبب اللہ نے عمل کو بنایا ہے، سبب اللہ پاک نے عمل کو بنایا ہے۔ عمل بھی کس کا؟ عمل بھی نبیوں کا۔ جو نبی کو عمل دیا وہ اللہ نے سبب بنا دیا۔ سبب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، دنیا کے اسباب اور عمل میں فرق ہے، ایک ہے عمل، ایک ہے سبب۔ عمل اور سبب کا فرق کیا ہے؟ عمل اور سبب کا فرق کیا ہے؟ اسباب دنیا میں جتنے نظر آ رہے ہیں، اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اور اعمال وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اعمال وہ ہیں جن کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے عمل کے ساتھ، نبی کو جو عمل دیے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے یہ اعمال دعوت ہے۔ اسباب دنیا میں جتنے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اسباب کے ساتھ، ساری دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے، وعدہ نہیں ہے۔
اسباب بیکار نہیں ہے، اسباب بیکار پیدا نہیں کیے، اسباب ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسباب میں کچھ ہوگا نہیں، اسباب ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسباب کا کیا مطلب؟ اسباب کا نتیجہ کیا کہ سبب تو ہوگا لیکن اس سبب کے ساتھ وہ سبب اللہ کا محتاج رہے گا، اللہ کے ارادے پر موقوف رہے گا۔ اس دنیا میں جتنے اسباب ہیں وہ سب اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں، اللہ کے وعدوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں، ایک عورت، ایک مرد دنیا میں ایک بچے کے آنے کا سبب ہے، ایک بچے کی پیدائش کا سبب ایک عورت اور ایک مرد کا ملنا ہے، لیکن اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ کتنے مرد عورت ہیں دنیا میں جو مل رہے ہیں، انہیں ایک اولاد بھی نصیب نہیں ہے، ایک اولاد بھی نصیب نہیں ہے۔ اگر سبب ہے اور اس سبب پر ایک بچے کی پیدائش ہوگی، یہ سبب اس لیے ہے، لیکن اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے تم ملو گے تو ہم تمہیں بچہ ضرور دیں گے، نہیں، ہم چاہیں گے تو دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ یہ ہے اسباب کی حیثیت۔ ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں، ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں کہ ان میں کچھ نہیں ہے، ان میں شکل ہے، صرف ان میں کچھ نہیں ہے، ان میں شکل ہے، اور شکل ہمارے آپ کے پاس ہے۔ ان شکلوں کا ہونا ہی امتحان ہے، ان شکلوں کا ہونا ہی امتحان ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں، کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ہوں، ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے، ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ہوں، ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں تو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی محتاج ہے، سمجھے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح سے جتنے اسباب دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی وعدہ اللہ پاک کا نہیں ہے۔ بادل آئیں گے، بارش ہوگی، نہیں، اللہ چاہیں گے تو ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے تو بادل آ کے بارش نہیں ہوگی۔ غلہ ہے، ہم زمین میں دانہ ڈالیں گے تو فصل حاصل ہوگی، اللہ چاہیں گے تو ہوگی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ ہم دکان کھول رہے ہیں نفع کے لیے، نفع ملے گا، نہیں، اللہ چاہیں گے تو ملے گا، نہیں چاہیں گے تو قرضدار بھی بنا سکتے ہیں۔ آدمی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز ہو جائے گی۔ اسباب کی حیثیت یہی ہے، اسباب کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ تو ہے لیکن وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ کہ وعدہ عمل کے ساتھ ہے، وعدہ عمل کے ساتھ ہے۔ عمل کے مجموعے کا نام دین ہے، عمل کے مجموعے کا نام دین ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے اس سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جو حدیث میں ہے، اس سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن حدیث میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے وعدے کے ساتھ ہیں۔ عمل، دین عمل کے مجموعے کا نام ہے، سارا اللہ کے وعدوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہم سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ قیامت تک ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو کچھ دین میں اللہ پاک نے نازل کر دیا، جو کچھ دین میں اللہ پاک نے اتار دیا، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ رہی دنیا کے اسباب کی، اللہ پاک ان کے ساتھ چاہیں گے تو نفع پہنچائیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ چاہیں گے تو ان اسباب کو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے، لیکن دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ یہ عمل کی اور سبب کی حیثیت ہے کہ عمل اور سبب کا فرق کیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دین کے زندگی میں آنے کا سبب دنیا کی چیزوں کو نہیں رکھا، دین کے زندگی میں آنے کا سبب اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو رکھا ہے کہ جو مسلمان جس حال میں بھی، اگر وہ فقیری کے عالم میں بھی ہے، اگر وہ اپنے نبی کی محنت کا محنتی بن جائے گا، ہم اس کی زندگی بدل دیں گے، ہم اسے ہدایت دے دیں گے۔ ہم چاہے وہ فقیری کیوں نہ ہو، مالدار ہو کر اگر نبی کی پیروی نہیں کرے گا، نبی والے طریقے پر نہیں چلے گا، نبی کی بات نہیں مانے گا، اس عمل کو اختیار نہیں کرے گا، حکومت اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے، تمام چیزیں اس کے پاس ہیں، سارے اسباب موافق ہیں، ہم زندگی نہیں بدلیں گے۔
زندگی اس کی بدلیں گے جو ان اعمال کے دائرے میں آئے گا، جو ان عمل میں اپنے آپ کو لگائے گا، مال ہوتے ہوئے لگائے گا، مال ہوتے ہوئے ہدایت دیں گے۔ اگر فقر ہوتے ہوئے لگائے گا، فقر ہوتے ہوئے ہدایت دیں گے۔ مال ہوتے ہوئے نہیں لگائے گا، مال ہوتے ہوئے ہدایت نہیں دیں گے۔ مال ہوتے ہوئے لگا دے گا تو مال کے ہوتے ہوئے ہدایت دے دیں گے۔ ہم حاکم کو بھی ہدایت والا بنا دیں گے، ہم مال والے کو بھی ہدایت والا بنا دیں گے، لیکن شرط ہے وہ نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ آسانی ہے، اللہ پاک نے یہ ہمیں آپ کو اعمال دیے ہیں، یہی اعمال دعوت ہے۔ اللہ پاک نے اعمال دعوت کو اپنا ضابطہ بنایا ہے۔ قیامت تک نبی والی محنت، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی والا عمل ہدایت کے ملنے کا ذریعہ بنا رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، آج ساری دنیا کے اندر یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اس محنت کے اندر جو آج ساری دنیا میں بات پہنچی ہے، ساری دنیا میں کام پہنچا ہے، ساری دنیا میں جو آج جو ہے لوگوں کی حالت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس محنت کے ہونے میں، اس کی بنیادوں میں، اس محنت کے ساری دنیا میں جانے میں کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہے، یہی محنت ہے، یہی اعمال ہے جو اعمال نبیوں کو دیے گئے، وہی اعمال اس محنت میں مسلسل اس محنت میں کرائے جاتے ہیں، اور انہی اعمال کی برکت سے زندگیاں بدل رہی ہیں۔ آپ دیکھ لو اپنے ماحول میں چاروں طرف، بے پڑھے سے بے پڑھا لکھا آدمی، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، اللہ کے راستے میں چلا گیا، 4 مہینے میں گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، نماز بھی نہیں آتی، جب اللہ کے راستے سے واپس آیا تو ایسی حالت ہے جیسے کسی مدرسے سے پڑھ کے آ رہا ہے۔ سر سے لے کے پیر تک سنت والی زندگی بنی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھو نماز بھی یاد ہے، یاد نہیں نماز پڑھا سکتا ہے۔ جسے نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز پڑھا سکتا ہے اب، اور جسے پہلے سنتوں کا علم نہیں تھا اب اسے سنتوں کا پتہ لگ گیا۔ یہ زندگی کہاں سے بدلی؟ حالانکہ پڑھنا ایک لفظ نہیں جانتا، لکھنا ایک لفظ نہیں جانتا، تو زندگی بدلی کیسے؟ زندگی بدلی ہے تعلیم کے حلقے سے، زندگی بدلی ہے تعلیم اور تعلم سے، زندگی بدلی ہے دعوت دینے سے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کے عمل میں لگا، اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم اور تعلم میں لگا، اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر عبادت کو سیکھا، وہاں سے بن کر آیا ہے، وہاں سے سیکھ کر آیا ہے۔ ورنہ جانے سے پہلے زندگی کیا تھی؟ تو اللہ کے راستے میں نکال کر۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ محنت جو آج ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اس محنت میں یہی طریقہ، جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے، آج اس دور میں جب دین نکل گیا اور امت بالکل تباہی اور بربادی کے جو ہے وہ کنارے پر پہنچ گئی، آج سے 100 سال پہلے اللہ پاک نے یہ کام شروع کرایا، جب لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، مسلمان کسے کہتے ہیں پتہ نہیں لگتا تھا۔ وہ نظام الدین اور اس کے اطراف میں وہ میوات کا علاقہ جس میں مسلمان کے نام پر صرف ختنیں ہوتی تھی اور مسلمان کے نام پر صرف دفنایا جاتا تھا، پوری میوات کے اندر صرف 2 کام تھے مسلمان کے نام پر، باقی کوئی پہچان مسلمان کی نہیں تھی۔ سمجھے؟ 100 سال پہلے وہ محنت شروع ہوئی اس خطے کے اندر۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے آج، کوئی گلی ایسی نہیں ہے میوات کی، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، عالم نہ ہو، محدث نہ ہو، ہر جگہ ملیں گے آپ۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں مدرسہ نہ ہو۔ کون سا علاقہ؟ وہ علاقہ ہے جہاں دین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سمجھے نا؟ زندگیاں بدلتی چلی گئی، علاقہ کا علاقہ بدل گیا، پورا ملک پلٹ گیا۔ کاہے کی برکت سے؟ اس کام کی برکت سے۔ اس کام میں کیا عمل ہے، کیا محنت ہے؟ آج اس صدی میں یہ دعوت کا کام شروع ہوا، اس میں محنت کیا ہے، اعمال کیا ہے؟ کام کرنے والوں کی 2 ترتیبیں ہیں کام کرنے کی، ایک ترتیب ہے خروج کی، ایک ترتیب ہے مقامی کام کی۔ امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، کہیں بھی کوئی بر اعظم، اس بر اعظم کا کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ جاؤ، جہاں بھی کام دیکھو گے، ہر کام کرنے والے کے لیے 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک خروج، نکلنے کا طریقہ، نکلنے کا نصاب، 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں ایک نکلنے کا نصاب قائم ہے ہر کام کرنے والے کے لیے۔ اور ایک مقامی کام،
چلے میں سے واپس آ کر 11 مہینے اپنے مقام پر اپنی مسجد کے اندر ان اعمال سے جوڑ بٹھاؤ، ان اعمال سے جڑ کر زندگی گزارو، ان اعمال کو کرتے ہوئے زندگی گزارو، یہ مقامی کام ہے۔ 4 مہینے سے واپس آ گئے، 8 مہینے جو 4 مہینے میں اعمال کیے تھے، مقام پر آ کر انہی اعمال کو اپنے گھر کاروبار میں رہ کر اپنی مسجد سے جڑ کر ان اعمال میں لگو، یہی مقامی کام ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے گئے، وہاں جا کے بھی یہی اعمال کیے، واپس آئے اپنے مقام پر، انہی اعمال کو کرو اپنے مقام پر آ کر، اسے ہی مقامی کام کہتے ہیں۔ یہ 2 ترتیبیں کام کرنے والوں کی ہیں ساری دنیا کے اندر، ایک خروج، ایک مقامی کام۔ جیسے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، ان 2 پروں سے پرواز کرتا ہے، جیسے گاڑی کے 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، ایسے ہی مسلمان کی 2 شان ہیں، ایک ہجرت، ایک نصرت۔ دین کے پھیلنے کے لیے، دین کی سرسبزی کے لیے مسلمان کی زندگی میں 2 شان، ایک ہجرت، ایک نصرت۔ ہجرت کی شان کیا ہے؟ خروج ہجرت کی شان ہے، اور نصرت مقامی کام نصرت کی شان ہے۔ صحابہ کا خروج ہوا، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ اکرام کی زندگی کو معمول نقل کیا۔ عام طور پر صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں رہنے والے، عام طور پر جو ان کا باہر کا وقت گنا گیا 4 مہینے کی مدت نکل کے آتی ہے۔ مقام پر جب رہتے ہیں تو مقام پر جو ان کا وقت گنا گیا، آدھا دن مسجد کا، آدھی رات مسجد کی، آدھا دن اپنے گھر کاروبار کا، آدھی رات اپنے گھر آرام کی۔ یہ صحابہ کا مقامی کام تھا، یہ صحابہ کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ 4 مہینے عام طور پر باہر مدینے سے، اور 8 مہینے اگر مدینے میں ہے تو اس میں بھی آدھا دن مسجد کا، آدھی رات مسجد کی۔ یہ تھے اعمال۔ بھائیو دوستو، اسی کی نقل، اسی طریقے پر کام کو لانے کے لیے آج یہ ترتیب قائم ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو، ہر سال 4 مہینے کے لیے نکلو، 4 مہینے سے واپس آ جاؤ تو اپنے مقام پر باقی 8 مہینے اسی زندگی میں رہو، اسی زندگی کو گزارو جو زندگی اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھ کر آئے ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کے کیا سیکھا؟ اللہ کے راستے میں نکل کے 4 اعمال سیکھے۔ کیا سیکھا؟ کتنے اعمال سیکھے؟ 4 اعمال۔ فجر کی نماز کے بعد پوری جماعت دعوت کے عمل میں، فجر کی نماز کے بعد پوری جماعت دعوت کے عمل میں، اس سے فارغ ہو کر پوری جماعت تعلیم اور تعلم کے عمل میں۔ جماعت میں نکل کے 4 گھنٹے کی تعلیم، 2 گھنٹے صبح، 2.5 گھنٹے صبح، 1.5 گھنٹہ شام، 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے شام، تعلیم اور تعلم۔ ایک بولے گا باقی سب سنیں گے، ایک بولے گا باقی سب سنیں گے۔ سننے والے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، سننے والے بولنے والے سے سیکھیں گے۔ صحابہ کے زمانے میں دین سیکھنے کا یہی طریقہ تھا۔ صحابہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی کو سناتے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ اپنے گھر والوں کو جا کے سناتے تھے۔ سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، یہ صحابہ کے 100% دین زندگیوں میں آ گیا، دین مکمل ہو گیا، اور دین مکمل صحابہ کی زندگیوں میں آ گیا، سننے اور سنانے سے، سیکھنے اور سکھانے سے۔ دین کے نام پر ایک کتاب لکھی نہیں گئی، ساری کتابیں بعد والوں نے لکھی ہیں، اور ساری کتابیں صحابہ کی زندگیوں سے لکھی ہیں۔ کتابوں سے دین نہیں آیا تھا، بلکہ دین والوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آج کتابیں ہیں لیکن سننے سنانے کی، سیکھنے سکھانے کی محنت ختم ہو گئی۔ جماعت میں نکل کے تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، تعلیم کے حلقے میں ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، باقی سارے سن رہے ہیں، ایک بولے گا باقی سب سنیں گے۔ سننے والے سیکھ رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، حدیث دل میں اتر رہی ہے، قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، قرآن کی آیت دل میں اتر رہی ہے ہدایت بن کر۔ یوں بے پڑھا لکھا آدمی بھی سیکھ کر آیا۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ سن کر سیکھ رہا ہے اور اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہے۔ ہاں، یہ طریقہ ہے جماعت میں سیکھنے کا۔ تو جماعت میں نکل کے کیا سیکھا؟ جماعت میں نکل کر دعوت دینا سیکھا، دعوت سننا سیکھا، اس سے فارغ ہو گئے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دین کا سیکھنا سکھانا ہوا۔
اس سے فارغ ہو کر تعلیم کے حلقے سے فارغ ہوئے تو جماعت کے ساتھی اپنے اپنے طور پر کوئی ذکر میں، کوئی عبادت میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں، کوئی نماز میں، اپنے اپنے طریقے پر ذکر عبادت کے تقاضوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ جماعت میں نکل کر ہر ساتھی اپنے کام خود کر رہا ہے اور دوسروں کے کام میں بھی ہاتھ بٹا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں خدمت کرنا۔ دو آدمی مل کر ساری جماعت کا کھانا پکاتے ہیں، ہمارے نوکر نہیں ہیں۔ کھانا کیوں پکا رہے ہیں؟ پیسے دیں گے کہ نہیں؟ اجر پر ہے، اجرت پر نہیں ہے۔ جو خدمت پر اجر پر ہوگی اس سے زندگی بدلے گی، اس سے زندگی بدلتی ہے۔ ہاں، یہ خدمت کے کام، یہ چار اعمال اللہ کے راستے میں، یا تو جماعت دعوت میں ہے، یا جماعت تعلیم میں ہے، یا جماعت ذکر عبادت میں ہے، یا جماعت خدمت کے کاموں میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام ہے جماعت میں؟ بولو نا۔ 4 مہینے لگائے آپ نے، چلہ لگایا، 3 دن لگاتے ہو، اس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ کوئی یہ اعمال کس کے ہیں؟ جماعت کے۔ یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کام ساری امت کا ہے۔ دعوت دینا نبی کا عمل ہے، تعلیم اور تعلم نبی کا عمل ہے، ذکر عبادت نبی کا عمل ہے، خدمت کا کام نبی کا عمل ہے، یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ساری امت کا کام ہے۔ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ جماعت والوں کا کام ہے اور یوں کہہ کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ فارغ مت کرو، اس کام میں لگ جاؤ۔ یہ کام نبی والا کام ہے، نبی والی محنت ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم کریں گے تو ٹھیک، ورنہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے لائیں گے جو اس کے لائق بھی نہیں تھے، ان کو لائق بنا کر ہمارے سامنے لائیں گے۔ ہم نہیں کریں گے، ہم سے اچھا کر کے کریں گے۔ ایسا کن سے شروع کرایا کام؟ یہ ساری دنیا میں جماعتوں کا کام جو چلا ہے، کن سے شروع کرایا؟ میوات کے لوگوں سے۔ کن سے؟ میوات کے لوگوں سے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے نہیں، بڑی بڑی پڑھنے لکھنے کی جگہوں سے نہیں، میوات کے لوگوں سے شروع کرایا۔ میوات کے لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایک میواتی پڑھے لکھے لوگوں کے محلے میں گشت کر رہا تھا، ایک میواتی پڑھے لکھے لوگوں کے محلے میں گشت کر رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا چلو بھائی مسجد میں چلو، اللہ کے بندو یہ نبیوں والا کام ہے۔ ایک جج صاحب دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، بیرسٹر جج، سارے پڑھے لکھوں کا محلہ تھا۔ وہ اس میواتی پر کہنے لگے نبیوں والا کام ہے۔ نبی جو آتے تھے وہ تو معجزہ لے کے آتے تھے، تمہارے پاس کیا معجزہ ہے؟ اس میواتی نے کہا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، مجھ جیسا ان پڑھ آدمی تجھ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو مسجد کے لیے بلا رہا ہے۔ آج کے دور میں تو یہی معجزہ ہے، بس آج کے دور میں تو یہی معجزہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے بلاتا، ہو یہ رہا ہے کہ میں تجھے بلا رہا ہوں۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ سمجھے؟ کام ایسا ہی ہے بھائیو دوستو بزرگو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کی محنت ہے، ان اعمال کی محنت ہے، ان اعمال میں لگو۔ اب ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے وصول کرتے ہیں، اعمال کے لیے وصول کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو وصول نہیں کرتے، ان کی چیزوں کو وصول نہیں کرتے۔ آدمی کا پلنگ کہاں رہتا ہے، گھر میں یا جماعت میں؟ بولو نا۔ ہم 4 مہینے کسی کو لے کے جاتے ہیں تو کسی کا پلنگ آپ نے جماعت میں ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ 4 آدمی پلنگ لے کے چل رہے ہیں؟ اتنا اونچا پلنگ ہے اس کا گھر میں، اور اس پلنگ کے اوپر اتنا موٹا گدا، گدا بھی گھر میں ہے اور پلنگ بھی گھر میں ہے اور آدمی مسجد میں ہے۔ جو پلنگ پہ تھا اسے زمین پہ ڈال دیا، جو گدے پہ تھا اسے چٹائی پہ ڈال دیا، سارے چلے بھر زمین پہ سلایا، سارے چلے بھر چٹائی پہ سلایا۔ گھر میں طرح طرح کے کھانے پکتے تھے، جماعت میں کیا کھلایا؟ نئے ساتھیوں کی ذمہ خدمت آ گئی، اور اس نے کہا مجھے خدمت کرنی آتی نہیں ہے۔ امیر صاحب نے کہا مشورے کی مانو، طے ہو گیا تمہیں پکانا ہے۔ اس نے چاول ڈال کے بھگونے میں بالٹی سے پانی ڈال دیا، دال ڈال کے بھگونے میں بالٹی سے پانی ڈال دیا، دونوں بھگونے پانی سے بھر گئے۔ دسترخوان بچھا کر کے دونوں پانی جمع کر کے پلیٹ میں ساتھیوں کو جب سامنے لایا تو ساتھی بھی اٹھا کر کے گھونٹ بھر کے یوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ دال چاول کا پانی پلا دیا، زمین پہ سلا دیا اور چٹائی پہ زمین پہ ڈال دیا اور چٹائی پہ سلا دیا۔ رات بھر گرمی نے اور مچھروں نے ستایا، دن بھر بیٹھا تعلیم کے حلقے میں، پسینے نکل رہے ہیں، چلہ چھوڑ کے واپس نہیں جاتا۔
گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے پھر بھی گرمی میں بیٹھ کر تعلیم سن رہا ہے، گھر کے اندر طرح طرح کے کھانے لوگ کھا رہے ہیں، دال چاول کا پانی پی کر جماعت میں ڈٹا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ اس گدے پر سو کر فرض نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یہاں چٹائی پر سوتے ہوئے، یہاں زمین پر سوتے ہوئے، یہ پانی پیتے ہوئے یہ اشراق کا اور چاشت کا، اوابین کا اور تہجد کا پابند ہے۔ یہ زندگی کس نے بدلی ہے؟ یہ اعمال کی توفیق کس نے دی ہے؟ موٹے موٹے گدوں سے ملی، یا پلنگ سے ملی، یا اچھے طرح کے کھانوں سے ملی، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال سکھائے ہیں دعوت کے اور تعلیم کے، ذکر کے اور عبادت کے، ان میں لگنے سے ملی ہے؟ بولو نا۔ ارے اعمال کرنے سے زندگی بدلی ہے یا چیزوں سے بدلی ہے؟ اعمال سے بدلی نہیں بدلی۔ ایک پیسہ بھی عمل کرنے میں خرچ نہیں ہوتا، دعوت دینے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، تعلیم سننے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، ذکر عبادت کرنے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، سارے اعمال پیسے کے بغیر ہیں۔ کھانے پینے اور سواری یہ ساری پیسوں سے ہے۔ بس پیسہ ہماری ضرورت کا ہے، جو بشری ضرورت ہے، دین کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعمال سارے بغیر پیسے کے ہیں، خالی کھانا پینا اور ہماری سواری اور ہماری ضرورت یہ پیسے سے تعلق رکھتی ہے۔ آئی سمجھ؟ ہم پیسے لے جا رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ دین تو بغیر پیسے کے سیکھا جائے گا۔ اب بھائیو دوستو بزرگو، آپ خود ہی بتاؤ، جو اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر کے سیکھے، جو اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے سے زندگی بدلی، ان اعمال کو اپنے مقام پر کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ کرو گے؟ کون کون تیار ہے بتاؤ ذرا سا ایمانداری سے۔ اس مجمع میں سچی نیت ہو گئی تو پھر معاملہ بھی سچا ہو جائے گا۔ کرو گے؟ بس انہی اعمال کو اپنے مقام پر کرنے کے لیے 5 اعمال ہیں۔ کتنے اعمال؟ 5۔ اسے کہتے ہیں مقامی کام۔ 5 اعمال مقامی کام۔ 5 اعمال کیا ہیں؟ ایک عمل مہینے میں ایک بار ہے، مہینے کے 3 دن۔ ایک عمل ہفتے میں ایک بار ہے، ہفتے کے 2 گشت۔ 3 عمل روزانہ کے ہیں، روزانہ تعلیم، روزانہ مشورہ، روزانہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دینا۔ 3 عمل روزانہ کے، اپنے مقام پر 5 کام۔ 5 کام میں ایک کام مہینے کا، ایک کام ہفتے کا اور 3 کام روزانہ کے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ بولو نا۔ کر لو گے؟ زیادہ تر 3 کام کرنے ہیں روزانہ۔ ایک عمل ہفتے کا ہفتے میں ایک بار آئے گا، اور ایک عمل مہینے کا مہینے میں ایک بار آئے گا۔ روزانہ کرنے کے تو 3 کام ہیں، کر لو گے؟ لیکن کرنا جب مشکل ہوتا ہے جب اس میں پابندی ہو۔ پابندی ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تو پابندی تھی، امیر کا کہنا مان کر چلیں گے، 24 گھنٹے مسجد میں زندگی گزاریں گے، اور 24 گھنٹے میں بھی دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں اور خدمت میں جڑ کر چلیں گے۔ یہ پابندی تھی۔ پورے 40 دن تعلیم، پورے 40 دن گشت، پورے 40 دن دعوت، پورے 40 دن ذکر عبادت، پورے 40 دن امیر کی بات ماننا، پورے 40 دن مسجد کے ماحول میں رہنا، یہ پابندی اللہ کے راستے میں تھی۔ لیکن مقام پر بھی اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہمیں ان اعمال کے ساتھ پابندی کی شکل بنانی پڑے گی۔ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا، پابندی کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ پابندی کی شکل کیسے بنے گی؟ پابندی کی شکل کے لیے ہر عمل کے ساتھ اس کی ترتیب قائم کرنی ہے۔ مہینے کے 3 دن ہیں، اس کی ترتیب کس طرح قائم ہوگی؟ مہینے کے 3 دن لگانے کے لیے 4 ہفتوں میں سے 1 ہفتہ مقرر کرنا ہوگا۔ 4 ہفتوں میں سے 1 ہفتہ مقرر کرنا ہوگا۔ مہینے کے 4 ہفتے ہیں، 1 ہفتہ طے کر لو۔ جو ہفتہ آپ طے کرو گے ہر مہینے اسی ہفتے میں 3 دن لگانے ہیں۔ اسی ہر مہینے اسی ہفتے میں 3 دن لگانا مجاہدہ ہے۔ جب موقع ملے جب لگانا، جب دل چاہے جب لگانا، یہ مجاہدہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ جو مجاہدہ ہوگا اس کا اثر زندگی میں آئے گا۔ عمل کو مجاہدہ بنانے کے لیے اس کی ترتیب قائم کرو۔ ترتیب یہ ہے کہ 3 دن لگانے کے لیے ہفتہ مقرر کرو۔ کر لو گے؟ اس مجمع میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہفتہ پہلے سے مقرر ہے؟
इस मजमे में बताओ कौन है? तय है पहले से? खड़े हो जाओ, खड़े होके बताओ। मुज़ाकरा हो रहा है, कोई बयान नहीं हो रहा। खड़े हो जाओ। कब से तय है ये बताओ? कितने साल से? 3 साल से। कौन सा हफ्ता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दिन नहीं पूछ रहे, हफ्ता पूछ रहे हैं। चौथा हफ्ता। तो चौथे हफ्ते में जा रहे हो। 3 साल से ज्यादा किसका है? बैठ जाओ। कितने कितने साल से? हाँ, 10 साल से। माशाअल्लाह। कौन सा हफ्ता है? आखिरी हफ्ता, चौथा हफ्ता। 10 साल से 3 दिन चौथे हफ्ते में लगा रहे हैं। 10 साल से ज्यादा वाला कोई है मजमे में? बताओ ना, खड़े बताओ जी। 15 साल से दूसरा हफ्ता है। 15 साल से दूसरा हफ्ता। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ जी बोलो। 20 साल से चौथा हफ्ता। 20 साल से। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बस मैं आपसे ये अर्ज करता, हर महीने 3 दिन 25 साल से लगा रहे हैं। कौन सा हफ्ता है? तीसरा हफ्ता। तीसरा, दूसरा, चौथा, तीनों मिल गए। जो लोग अपने अमल के पाबंद होते हैं, उनके जरिए से पाबंदी वाले लोग ही पैदा होते हैं। पैदा होने से मतलब उनकी सोहबत में जो आएगा वो भी ऐसा ही पाबंद बनेगा जैसे ये पाबंद है। आदमियों से आदमी तैयार होंगे, आदमियों से आदमी तैयार होंगे। और ये लोग ऐसे समझो जैसे जमीन के अंदर कील गाड़ दियो, खूंटे। ये लोग हैं जो अपने अमल के पाबंद हैं। जिस आदमी की जिंदगी में अमल की पाबंदी नहीं, जिस आदमी की जिंदगी में वक्त की हिफाजत नहीं, वो आदमी आजाद है। और आजाद आदमी बर्बाद है। आजाद आदमी बर्बाद है। हाँ, पाबंद कौन है? मोमिन की जिंदगी आजाद नहीं हो सकती। मोमिन की जिंदगी पाबंद है। वो अपने वक्त की हिफाजत के साथ चलता है, वो अपने अमल की पाबंदी के साथ चलता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसमें 30 साल वाले, 25 साल वाले, 20 साल वाले माशाल्लाह बैठे हुए हैं। बहुत से लोग तो बोला नहीं है, पूरा मजमा है। ऐसे इसमें बहुत से लोग बैठे हुए होंगे। अभी हमारा सफर गुजरात में था। गुजरात में तो सूरत का एक इलाका है अंकलेश्वर, उसमें हमने कारगुजारी ली ऐसे ही। तो हमने उनसे पूछा कौन कितने वर्ष से? एक ने कहा 10 साल से, एक ने कहा 20 साल से, एक ने कहा 52 साल से। कितने साल से? 52 साल से। 50 पर 2, 52 साल समझ में ना आए आपके? 50 पर 2, 52 साल से वो पाबंद है और सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम होते हुए 50 पर 2 साल से पाबंद है वो 3 दिन लगाने का। तो हम तो चाहते हैं कि सारा मजमा ये नियत, कोई बयान सुन के चले जाना ये तो कोई काम नहीं है। हम तो कहें किसी अमल की नियत करके जाओ। सारा मजमा ये नियत कर ले इंशाअल्लाह हम अपना हफ्ता मुकर्रर करके 3 दिन लगाएंगे। कौन कौन तैयार है बताओ ईमानदार से? कर लोगे? अभी मेरी बात, हम तो बात खत्म कर देंगे, फिर आपसे कहेंगे हल्के लगाओ। उन हल्कों में बैठकर अपना हफ्ता लिखाओ कि मैं ये तय कर रहा हूं फला मेरी मस्जिद है, उसमें मेरा ये हफ्ता रहेगा। और ये इंशाअल्लाह, हाँ, इसमें चंद काम करने हैं आपको 3 दिन लगाने के लिए। 3 दिन में एक है हफ्ता मुकर्रर करना, एक है 3 दिन में अपने साथ जमात बनाओ। सारे पुराने एक जमात में मत जाओ, सारे पुराने एक जमात में इकट्ठे मत जाओ। पुराने ज्यादा हो गए हैं, जमात बढ़ा लो, 2 जमातें कर लो, 3 जमातें कर लो, लेकिन कुछ नए लोग, कुछ पुराने लोग मिलकर जमातों में जाएं। एक तो ये। दूसरा, तीसरा ये है, बहुत से लोग आदी हो जाते हैं दूसरों की जमातों में जुड़ने के। अपनी मस्जिद में मेहनत नहीं करेंगे, जमात नहीं बनाएंगे, दूसरी मस्जिदों की जमातों में जाके अपना जिस दिन जमात बनेगी उसी दिन टेलीफोन कर लेंगे और जाके जुड़ जाएंगे। अपनी मस्जिद में जमात बनाने की मेहनत नहीं करते। तालीम की किताबें लेनी पड़ेंगी, बर्तन उठाने पड़ेंगे, साथियों को जोड़ना पड़ेगा। मेहनत से बचते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, बनी बनाई जमातों में जुड़ने की आदत डाल लेते हैं। ऐसे लोगों की मस्जिद का काम नहीं बढ़ता। इसलिए अपनी मस्जिद से जमात बुला के निकलो।
اپنی مسجد جماعت بنا کے نکلو. تیار ہو اس کے لیے؟ ہاں. بنی بنائی جماعتوں میں جڑنے کی عادت نہیں ڈالنی. 4 آدمی بھی ہو گئے تو اپنے برتن لے کے جاؤ, اپنے برتن لے کے جاؤ, اپنا سامان, اپنے سب سامان لے کے جاؤ. اس مسجد میں جا کر محنت کرو, صبح سے لے کے شام تک کی محنت کر کے اپنے جیسے 4 آدمی تیار کرو اور اپنی جماعت میں جوڑ لو. 4 کے 8 ہو جائیں گے, یہ زیادہ بہتر شکل ہے. لیکن کہیں 4 آدمی ہیں, ان میں جا کے جڑ جاؤ گے تو آپ 8 ہو جاؤ گے, لیکن وہ والی کیفیت نہیں ہوگی. 4 آدمی رہو گے تو ندامت تو ہوگی, ہم پورے مہینے محنت کر کے 4 آدمی کیوں ہیں. اس طرح جا کر کے آپ اپنا وقت لگاؤ. اور ایک یہ ہے کہ 3 دن کی جماعت کو تقاضے پر لے کر جاؤ. ہر مہینے نیا رخ نہیں, کسی 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے گاؤں دیہات کا کام اٹھاؤ. 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے ایسے حلقوں میں, ایسی مسجدوں کام اٹھاؤ جن میں کام نہیں ہوتا. ایک مرتبہ لگانے سے کام نہیں اٹھتا, متعدد مرتبہ جانا پڑے گا. 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ جاؤ گے, اس مسجد سے نقد جماعت نکالو گے, انہیں کام سکھاؤ گے, انہیں کام سمجھاؤ گے. اب وہ خود تعلیم کرنے والے بن جائیں گے, مشورہ کرنے والے بن جائیں گے. اس طرح آپ کے بار بار جانے سے اس مسجد میں کام کرنے والے آدمی تیار ہوں گے. کام کرنے والے لوگ تیار کرنا. جو کلمہ بھی نہیں جانتے ان پر محنت ہوگی, کلمہ نہ جاننے والے دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں گے. ایسی محنت کرو, ایسے آدمی تیار کرو, ایسے آدمی تیار کرو. کام کرنے والوں سے ایسی محنت کرو کہ لوگ تیار ہوں جو ہر مسجد میں کام کو سنبھالیں, ہر مسجد کو آباد کریں, 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنے والے بنے, اپنی مسجد میں گشت کرنے والے بنے, تعلیم کرنے والے بنے, مشورہ کرنے والے بنے. کون؟ جو کلمہ بھی نہیں جانتے تھے, انہیں سکھاؤ, وہ کریں گے سارے کام. لیکن آپ کو محنت اس طرح کرنی پڑے گی, کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے ہفتے کا عمل ہفتے کے 2 گشت ہیں. ہفتے کا عمل ہفتے کے 2 گشت ہیں. 2 گشتوں میں بھی ہفتے میں 7 دن اور گشت کرنا ہے 2 دن. ہفتے میں 7 دن, ایک دن 7 دن میں سے اپنی مسجد کا طے کرو, ایک دن 7 دنوں میں سے دوسرے گشت کے لیے طے کرو. جو دن مقرر کرو گے اسی دن میں گشت کرنا ہے. کر لو گے؟ مسجدوں کے گشت کے دن تو مقرر ہے نا, آپ لوگ ہیں سارے مجمع کے مقرر ہے نہیں ہے. گشت کا دن پہلا مقرر ہے, دوسرے گشت کا دن بھی طے کر لو. پہلے گشت سے کیا کرنا؟ پہلے گشت سے نقد جماعت بنانی ہے. اپنے محلے میں پورے ہفتے محنت کرو. جو ہماری مسجد کے گشت کا دن ہے وہ ہمارے محلے کا اجتماع ہے, ہمارے محلے کا اجتماع ہے. وہ اجتماع سے نقد جماعتیں نکلتی ہیں. آپ گشت کر کے پورے ہفتے آپ نے محنت کی ہے, آج آپ گشت کرو گے, گشت کے بعد تشکیل بھی نقد کرو گے. بتاؤ آج سے کون تیار ہے؟ تشکیل بھی کیا کرو گے؟ نقد. اپنے محلے کا گشت کر کے تشکیل کیا کرنی ہے؟ نقد تشکیل کرنی ہے. کیا کرو گے؟ بتاؤ بھائی آج سے کون تیار ہے؟ ہم گشت کر کے بھی تشکیل نقد نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اگلے ہفتے بتاؤ کون تیار ہے, اگلے مہینے بتاؤ کون تیار ہے, جوڑ سے بتاؤ کون تیار ہے, اجتماع سے بتاؤ کون تیار ہے. ادھار بانٹنا نہیں ہے, کوئی مانگے تو دو, کوئی مانگے تو دو, ورنہ نقد تشکیل کرو, نقد بانٹو. نقد بانٹنا یہ ہے کہ محنت کر کے گشت کر کے تشکیل کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو تشکیل میں آواز یہ لگاؤ, بتاؤ بھائی اس مجمع میں سے آج سے نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے. 2-2.5 گھنٹے آپ نے گشت میں خرچ کیے ہیں, 20-25 آدمی آپ کے گشت میں ساتھ تھے. 2-2.5 گھنٹے خرچ کرنے کے بعد بھی تشکیل نقد نہیں کرتے, جماعتیں نقد کہاں سے بنیں گی؟ پہلے گشت میں اگر تشکیل نقد کرنا شروع کر دو گے تو 1 مہینے میں 4 جماعتیں آپ کی مسجد سے نکلیں گی. 1 مہینے میں 4 گشت کرو گے اپنی مسجد میں, 4 جماعتیں آپ کی مسجد سے نکلیں گی. لیکن ہوگا جب آپ اس کو آواز کو لگانا شروع کرو گے. تیار ہو؟ اپنی مسجد کے گھر سے نقد جماعت نکالنے کے لیے نقد تشکیل کی آواز لگانی ہے. آج پوری جماعت نہیں بنے گی, ایک آدمی بھی تیار ہوگا تو ایک آدمی آج تیار ہوا ہے, آگے جا کر پوری جماعت تیار ہوگی. دوسرے گشت سے کیا کرنا؟ دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسی مسجدوں کو, آس پاس کے محلوں میں جو مسجدیں ہیں, دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسی مسجدوں کو تقاضے پر لے لو جن مسجدوں میں اعمال نہیں ہوتے. دوسرے گشت کی بنیاد سہولت نہیں ہے, دوسرے گشت کی بنیاد ایسی مسجدوں میں کام, جن مسجدوں میں کام نہیں ہے ان مسجدوں کا تقاضا ہے دوسرا گشت, ان مسجدوں میں تقاضا ہے دوسرے گشت.
ایسی مسجدوں کو تقاضے پر لو جن میں کام نہیں ہے. دوسرے گشت میں جا کے کیا کرو گے؟ 2-3 مہینے کے لیے اس مسجد کو دوسرے گشت کے تقاضے پر لے لو. کیا کرو گے؟ ہفتے میں 1 مرتبہ جا کر 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے آپ کی مسجد کی جماعت اس مسجد میں گشت کرے گی جہاں کوئی سننے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ماننے والا نہیں. آپ گشت کرو. ہاں, ایک کام تو یہ ہوگا. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے, ہفتے میں 1-2 مرتبہ جا کر 2 آدمی چلے جائیں یا 3 آدمی چلے جائیں, محلے میں جا کر الگ الگ ملاقات کر کے وہاں اس محلے میں رہنے والوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے. فردن ملاقات, ان کو تیار کرنا ہے. ان کو تیار کر کے اپنی آپ کی جو جماعت جائے گی 3 دن کی, اپنے ساتھ ان کو لے کے جاؤ. یہاں سے شروعات کرنی پڑے گی. اپنی جماعت میں ان کو لے کے جاؤ, اپنے ساتھ ان نئے لوگوں کو وصول کرو, اپنے ساتھ ان کے 3 دن لگواؤ. 3 دن میں وہ آپ کی جماعت میں آ گئے, اس مسجد کے لوگ ہیں, بالکل نئے لوگ ہیں, آپ کے ساتھ 3 دن میں جائیں گے. 3 دن میں رکھ کر مشورہ کرنا سکھاؤ, 3 دن میں رکھ کر تعلیم کرنا سکھاؤ, 3 دن میں ملاقاتیں کرنا سکھاؤ, دعوت دینا سکھاؤ, گشت کرنا سکھاؤ. سارے کام 3 دن میں اپنے ماحول میں رکھ کر سکھاؤ. 3 دن میں کام سیکھ کر یہ اپنی مسجد میں جائیں گے جہاں کوئی رہبری کرانے والا نہیں تھا, اب یہی جا کر کے تعلیم شروع کر دیں گے, یہی جا کے مشورہ شروع کریں گے, یہی جا کے آپ کی رہبری بھی کرائیں گے. اس طرح سے دوسرے گشت میں جو مسجد آپ تقاضے پر لوگے اس میں محنت کر کے اس مسجد کا کام اٹھانا ہوگا, اور محنت کی ترتیب آپ کو اس طرح قائم کرنی ہوگی کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے ہمیں ایسی مسجدوں میں مسجد کی جماعتیں بنانی ہیں جن میں کوئی کام نہیں ہوتا. کر لو گے؟ اب بھائی دوستو بزرگو, روزانہ کے 3 کام ہیں. روزانہ کے 3 کام. سب سے پہلا کام مسجد میں 3 عمل میں 1 عمل روزانہ کا مشورہ ہے. مشورہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے. اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے 40 دن مشورہ کیا ہے. 40 دن مشورہ کیا, 24 گھنٹے کا مشورہ روزانہ کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے راستے سے واپس آ کے بھی ہم اپنی مسجدوں میں مشورے کا عمل چالو رکھیں گے. ہمارا مشورہ کس کام کے لیے ہوگا؟ ہمارا مشورہ مسجدوں میں دین کے کام کے لیے ہے. تو ہمارے مشورے کے ساتھی کون ہوں گے؟ ہمارے مشورے کے ساتھی محلے میں رہنے والے جتنے بالغ مرد ہیں وہ سب ہمارے ساتھی ہیں. بہت سے لوگ مسجدوں میں جو جماعت میں لگے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں, وقت لگائے ہوئے, ان کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں. یہ لوگ چلے جائیں تو ہم مشورہ کر لیں. جن لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہو یہ آپ کے مشورے کے ساتھی ہیں. آپ ان کے جانے کا انتظار کر رہے ہو, آپ تو ان کو ساتھ لے کے مشورہ کرو. یہ نہیں بیٹھتے تو الگ بات ہے, آپ کے بلانے سے, آپ کے بٹھانے سے بیٹھ جائیں تو ان کو شامل کرو, بلکہ ایک ایک کے پاس جا کر اپنے مشورے کی دعوت دو. ہماری مسجد میں فلاں وقت میں مشورہ ہوتا ہے, آپ بھی اس میں شرکت کریں. مشورہ کس لیے ہے؟ مشورہ دین کے کام کا ہے, اور دین کا تعلق ہر مسلمان سے ہے, اس لیے ہر مسلمان کا یہ ہمارا مشورہ ہر مسلمان کا مشورہ ہے. 24 گھنٹے میں ایک مشورہ اپنی مسجد میں ہوگا. اس مشورے کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ایک ایک ایمان والے کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے مشورہ ہے. ایک ایک ایمان والے کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے مشورہ ہے. 3 دن ہو گئے لائٹ نہیں آئی, 3 دن ہو گئے محلے میں لائٹ نہیں آئی, 3 دن ہو گئے پانی نہیں آیا. پردھان جی نے کہا سب کو بلا لاؤ. پردھان جی نے کہا, کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ سرپنچ کہہ رہے ہیں سب کو, سارے بستی والوں کو بلا لاؤ. سرپنچ نے محلے کے, گلی کے نکڑ پہ, چوراہے پہ سب کو جمع کر لیا. کس بات کے لیے؟ مشورہ کرنا ہے. کس کا مشورہ؟ لائٹ نہیں آئی, کیا کریں؟ لائٹ کے نہ آنے کی فکر سب کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ کر رہے ہیں, سرپنچ صاحب لائٹ نہیں آتی کیا کریں, پانی نہیں آتا کیا کریں. لائٹ کا مشورہ ہم کریں گے, پانی کا مشورہ ہم کریں گے. ایک مسلمان 10 سال سے مسجد میں نہیں آتا, اس کا مشورہ کون کرے گا؟ اس کا مشورہ کون کرے گا؟
آپ اس کے گھر کے سامنے سے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، 50 سال ہو گئے، کسی نے اس کو روکا نہیں، کسی نے اس کو ٹوکا نہیں، کسی نے اس کو گھر میں سے نہیں بلایا، کوئی اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا نہیں ہوا۔ جب آپ جنت کے دروازے میں داخل ہوگے تو یہ دروازے میں آ کے روکے گا آپ کو؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے حساب کتاب کرو۔